السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک ھو الابتر۔ حالات کے پیش نظر یہ حسن بھائی سے مشورہ کیا گیا کہ کیوں نہ پہلا لیکچر توہین رسالت کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس پر بیان کیا جائے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ 2-4 دن سے پاکستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے پھر ایک دفعہ جو ہے یہ مسئلہ اٹھا ہے۔ تمہیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن پاک باز ہستیوں کا انتخاب کیا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ محبت اور پیار یہ لازمی جز قرار دیا گیا ہے اور ان کی توہین سے روکا گیا ہے۔ لیکن شیطان اور ابلیس نے بعض انسانوں سے یہ حرکت سرزد کروائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چنیدہ شخصیات کے بارے میں بعض نازیبا کلمات اور ناگفتہ بہ باتیں جو ہیں وہ کہلوائیں، جو ان پاک باز ہستیوں کی توہین کے زمرے میں آتی تھیں۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ بائبل کا مطالعہ کریں، اس کے اندر کئی باتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو شان انبیاء کے خلاف ہیں، جو سراسر انبیاء کی توہین پر مبنی ہیں۔ دور حاضر میں آزادی اظہار کا نام دے کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، یا کارٹون شائع کیے جاتے ہیں، یا کوئی اور ایسی حرکت کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو جلایا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی سزا ایک ہی ہے، سر تن سے جدا۔ لیکن بعض لوگ، غیر مسلموں نے تو یہ باتیں کرنی ہی کرنی ہیں، لیکن بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی غیر مسلموں کے جھانسے کے اندر آ کر توہین رسالت کی سزا کے حوالے سے مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیں گے
کہ یہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک یہ غلط ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر توہین رسالت کی سزا اتنی ہی اہم تھی تو قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کا ایک بنیادی اعتراض ہے، بنیادی سوال ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، جب ہم اس کے جواب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوال ہی کمزور نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر اہم چیز کا تذکرہ قرآن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ کئی ایسی اہم چیزیں ہیں کہ جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ نہیں ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں تاکہ ان کے سوال کی کمزوری جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ بذات خود سوال جو ہے ان کے نزدیک سب سے اہم ترین سوال ہے، تو کیا یہ اصول، یہ سوال قرآن مجید کے اندر کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوگا وہ چیز اہم نہیں ہوگی یا اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات، یہ اصول قرآن کے اندر موجود ہے؟ بذات خود ان کا سوال نہیں موجود، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ بڑا اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اہم کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ان کا ذکر مل جائے تو پھر بھی وہ اہم ہی شمار ہوں گی۔ اس کے علاوہ اذان کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملے گی اذان، احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گی۔ نمازوں کی رکعات کتنی اہم چیز ہے، قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی حدود و قیود، جس طرح نماز قائم کرنے کا حکم آپ کو قرآن میں ملے گا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم آپ کو ملے گا۔ کب ادا کی جائے گی، کتنی زکوٰۃ ہوگی، نصاب کیا ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملیں گی۔ قرآن مجید کے اندر اصول تو موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اس کی تفصیل آپ کو بسا اوقات احادیث مبارکہ کے اندر بھی مل جائے گی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ چیز غیر اہم ہے۔ اگر کسی چیز کا تذکرہ احادیث کے اندر مل جائے تو پھر بھی وہ چیز اہم ہی قرار پاتی ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن وہ ہیں کون سے؟ الحج اشہر معلومات، یہ تو قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا، لیکن وہ ہے کون سے؟ یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، یہ احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ اس طرح کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں یہ بینکنگ نظام، بینک کا جو سود ہے نا، یہ حلال ہے، یہ موجودہ دور کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو کیا بینک کے سود کو قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پر حلال کہا گیا ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اس کے باوجود یہ دور حاضر کا بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں جو توہین رسالت کی سزا کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، متجددین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔
یہ تو ہو گیا اس سوال کا ایک جواب کہ بنیادی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے، کمزور ہے اس کی بنیاد۔ دوسرے انداز سے اگر آپ اس سوال کو سمجھیں گے تو اس سوال کی بنیاد جو ہے وہ انکار حدیث کے اوپر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے جواب کے اندر بات کی، وضاحت کی کہ بعض چیزوں کا تذکرہ آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملے گا۔ اس سوال کی بنیاد انکار حدیث کے اوپر ہے، جبکہ حدیث کا انکار کرنا یہ بذات خود ایک کفر ہے، بذات خود ایک گمراہی ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو پیغمبر تم کو دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی حجت اور دلیل ہے۔ تو اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، وہ آپ احباب نے اس موضوع پر پڑھے ہوں گے کتابوں کے اندر۔ تو دوسری بنیاد اس سوال کے کمزور ہونے کی یہ ہے کہ یہ انکار حدیث کے اوپر مشتمل سوال ہے، اس لیے بھی یہ سوال نہایت ہی بودا اور نہایت ہی کمزور ہے۔ بالفرض اسی کو ہم تیسرے انداز سے بات کو سمجھتے ہیں، بالفرض اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس سزا کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جس طرح ہم اذان کو حدیثوں کے اندر ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، نمازوں کی رکعات کو احادیث میں ہونے کی وجہ سے قبول کرتے ہیں، دیگر کئی باتوں کو ہم احادیث میں ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، اسی طرح ہم اس سزا کو احادیث کے اندر ہونے کی وجہ سے کیا نہیں مان سکتے؟ بالکل اس پر بھی ایمان لائیں گے اور اس کو بھی مانیں گے۔ یعنی ایک ہی بات کو ہم تین انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال ہی ان کا کمزور ہے۔ چوتھا انداز یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے اس وجہ سے کہ گستاخ رسول کی سزا کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، صرف ان کو سمجھ نہیں آئی یا سمجھنا نہیں چاہتے، اب یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ تفصیل جان سکتے ہیں۔ ان دلائل میں سے صرف ایک دلیل میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ موضوع مکمل ہو، اس سوال کا جواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے کہ قرآن مجید کے اندر واقعی گستاخ رسول کی سزا کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں مضبوط کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے اماموں سے تم لڑائی کرو، ان کو قتل کرو، ان کو ختم کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے اور انہوں نے پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان یافتہ ہو تو۔ قاتلوہم، ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومن قوم کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا اللہ تعالیٰ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصوں کو دور کر دے گا، غصے کو دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے جس کی، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ کفر کے اماموں سے جنگ کرنی ہے، اس کے دو سبب ہیں۔
نمبر 1 عہد شکنی، اور نمبر 2 تان فی الدین، دین کے اندر تانا زنی. وہ عہد شکنی کریں، دین کے اندر تانا زنی کریں، اسلام کے اوپر تانا زنی کریں، تو ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی. یہ دونوں سبب اکٹھے پائے جائیں یا الگ الگ پایا جائے، حکم ایک ہی ہے. اگر یہ تانا زنی کا کوئی مقصد نہیں ہے بیان کرنے کا کہ اگر اس کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی، تو ایک بے مقصد بات کو قرآن مجید کے اندر بیان پھر کیا گیا ہے، تو یہ تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کے ہی خلاف ہے. وہ یہ بات کر سکتے ہیں نا جی اصل جو لڑائی کا مقصد ہے وہ عہد شکنی ہے. تان فی الدین جو ہے نا یہ لڑائی کا اصل مقصد اور اصل سبب نہیں ہے، قتل کرنے کا اصل سبب یہ نہیں ہے. تو پھر ان کے اوپر یہ سوال اٹھے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بے مقصد باتیں بھی موجود ہیں. یہ تو قرآن کی شان کے ہی خلاف ہے. تو یہ دونوں سبب اکٹھے پائے جائیں یا الگ الگ پائے جائیں، موجب ہیں یہ دونوں جنگ کا، لڑائی کا، ائمۃ الکفر کو قتل کرنے کا. پھر جب ہم آگے ان آیات کو پڑھتے ہیں، آخری آیت 15 نمبر پڑھتے ہیں، تو لڑائی کے 5 مقصد جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، 5 نتیجے کہ جب تم ان سے لڑائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، مسلمانوں کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا اور مسلمانوں کے غصے کو لے جائے گا. یہ مقصد ہے جنگ کرنے کا، ائمۃ الکفر کو ان سے لڑائی کرنے کا. تو اگر وہ تان فی الدین کرتے ہیں، اور تان فی الدین کی ایک بڑی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور آپ کی گستاخی کرنا ہے، تو لازماً اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے. مشاہدہ یہ دنیا کر رہی ہے، باز نہ آئی تو پھر بھی کرے گی. مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان غم و غصے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جب ان سے لڑائی کی جائے گی، ان کو ختم کیا جائے گا، تو مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے. تو گستاخ رسول کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کے تو سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، مسلمانوں کا تو غصہ جو ہے وہ کافور نہیں ہوتا، وہ تو ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کب ٹھنڈ پڑتی ہے مسلمانوں کو؟ وہ اسی وقت جب تان فی الدین کی کسی بھی صورت کے مرتکب آدمی کو ختم کر دیا جائے، اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، اس کے ساتھ جنگ کی جائے. اور توہین رسالت جو ہے یہ تان فی الدین کی ایک بہت بڑی صورت ہے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی تان فی الدین کرتا ہے اور گستاخ رسول وہ تان فی الدین کا ہی مرتکب ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہی بنتی ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر. مزید تفصیل الصارم المسلول کے اندر اور دیگر اس طرح کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا اعتراض جو بڑا ان کی طرف سے آتا ہے وہ یہ کہ اسلام کے اندر کبھی بھی کسی کو محض اس کے عقیدے کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی. تو اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کرتا تو محض اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ درست نہیں ہے. عقیدے کی وجہ سے کسی کو بھی اس کے عقائد کی وجہ سے اس دنیا میں اسلام کے اندر سزا نہیں دی گئی. تو اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے کوئی بات کی، تو وہ تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، تو
تو اس کو سزا کیسے دی جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے ان کی طرف سے۔ جواب اس کا پہلا تو یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی عقیدے کی بنا پر کسی کو سزا دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے، پھر ان کے اوپر یہ سوال ہے ہمارا کہ اگر عقیدے کی خرابی کے ساتھ ساتھ جرم بھی شامل ہو جائے، وہ عقیدے کی خرابی انسان کو مجرم بنا دے، پھر تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی؟ مثال کے طور پر غیر مسلموں کے ساتھ محض اس وجہ سے جنگ نہیں کی جاتی کہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا شروع ہو جائیں پھر تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا نا۔ یعنی اگر کسی کا عقیدہ اس کو مجرم بنا دے پھر تو اس کو جرم کی سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ اس کا عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس عقیدے کو بیان اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ توہین کے زمرے میں بات آ جاتی ہے پھر تو وہ مجرم بن گیا ہے، اس کو جو سزا ملے گی پھر وہ جرم کی دی جائے گی۔ جیسے کہ کفار کے خلاف خام خواہ چڑھائی نہیں کی جاتی، جہاد نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ ظلم کا ارتکاب کریں، زیادتی کریں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو اذیت دیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں وہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو پاکستان بڑھنے کے حق میں نہیں تھے وہ بھی حالات کے پیش نظر پاکستان میں آ گئے، یا وہ پہلے ہی یہاں پر تھے وہ جا نہیں سکے ادھر ہندوستان میں، ساری زندگی وہ پاکستان کے حق میں نہیں رہے، پاکستان کے بننے کے خلاف ہی تھے۔ پاکستان کے اندر وہ رہ رہے تھے اور اب بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں، پاکستان کا کوئی بھی قانون جو ہے ان کے خلاف حرکت میں نہیں آتا، لیکن اگر وہ اس نظریے کی وجہ سے پاکستان کے خلاف سازش کریں پھر تو ان کو سزا دی جائے گی نا۔ وہ اپنے نظریے کا پرچار اس انداز سے کریں کہ وہ جرم کی نوعیت اختیار کر جائے پھر تو ان کو سزا دی جائے گی نا۔ تو اگر غیر مسلم کو محض عقیدے کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی تو اگر وہ عقیدے کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ جرم کے اندر چلا جائے پھر تو اس کو سزا دی جائے گی نا، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر تو ان کا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے۔ بھئی اگر وہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ٹھیک ہے، نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ اس کا اظہار توہین امیز لہجے سے کریں گے پھر وہ پکڑے جائیں گے، پھر وہ سزا کے حقدار بنیں گے، پھر وہ مجرم بن گئے ہیں۔ قرآن مجید سے اس کی مثال جو سورہ توبہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی انہی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ مثال جو ہے وہ مل جائے گی کہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر رہ سکتا ہے، اسلامی حکومت کے تحت بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دین کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ طعن فی الدین کی صورت اختیار کر جائے پھر تو اس کے خلاف جو ہے وہ جرم کی سزا جو ہے وہ لاگو ہوگی، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، وہ تمہارے دین کے اندر طعنہ زنی کریں تو پھر کفر کے اماموں کے خلاف جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ جی کسی کے عقیدے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے ہم 1 منٹ کے لیے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ عقیدے کا اظہار اس انداز سے کرے کہ وہ جرم کے اندر چلا جائے پھر تو اس کو سزا دی جائے گی نا۔ پاکستان کی مثال بھی آپ کو دی، قرآن مجید کی مثال بھی آپ کو دی ہے کہ
جب اس کا عقیدہ طعن فی الدین بن جائے گا، جرم کی نوعیت اختیار کر جائے گا، پھر جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے اندر چونکہ وہ لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں، اس لیے ہم ان کو اسلام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر بسا اوقات محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی سزا دی گئی ہے، محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی، کوئی اور جرم نہیں بھی ہے پھر بھی اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر سزا دی گئی ہے۔ سزا کے نتیجے میں سزا کو ضروری نہیں ہے کہ اس کی گردن ہی اتاری جائے، اور بھی سزائیں ہو سکتی ہیں، لیکن گردن اتارنے والے بھی مسائل موجود ہیں، اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سزا تو سزا ہی ہوتی ہے، خواہ تھپڑ مارا جائے کسی کو، قید کر دیا جائے کسی کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک یہ نجس ہیں، یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ حالانکہ وہ لوگ مکے کے اندر رہنے والے تھے، مکے کے اندر ان کا آنا جانا تھا، لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو محض ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ اللہ کے گھر کی زیارت سے ان کو محروم کر دیا گیا، کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتے، وہاں پر نہیں جا سکتے حرم کے اندر۔ یہ ایک سزا ہے، محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سزا جو ہے وہ دی گئی ہے، اس لیے ان کا یہ سوال جو ہے یہ لا علمی کے اوپر مبنی ہے۔ دوسری دلیل اس کی کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سزا دی گئی، گو کہ اس آیت کا تعلق شریعت موسوی کے ساتھ ہے، لیکن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اس آیت کے تحت جو حکم پہلی شریعتوں کا اسلام کے اندر آ کر منسوخ نہیں ہوا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے تھے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے جو ان کی قوم تھی سامری کے بہکاوے کے اندر آ کر انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو انہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑا سخت ڈانٹا تھا انہوں نے، اور ان کو کہنا پڑا کہ میری داڑھی جو ہے وہ نہ پکڑ، یعنی بڑا غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ ویسے بھی ایک جلالی طبیعت کے تھے اور حرکت بھی ان کی قوم نے بڑی بری کی تھی، شرک سے بڑا گناہ کون ہو سکتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں، ان سب سے بڑا گناہ انہوں نے کیا، محض عقیدے کی خرابی آئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ہے وہ جملہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ سزا کس کے اوپر دی گئی تھی؟ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر سزا سرتن سے جدا یہ دی جا سکتی ہے، وہ کہ اس کا تعلق شریعت موسوی کے ساتھ ہے، لیکن اسلام کے اندر بھی مرتد کی سزا کو اسی طرح قائم رکھا گیا ہے، چونکہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اور یہ سزا آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرنا شروع ہو جائے نا، اس کو زندہ جلا دو، وہاں پر تو زندہ جلانے کی بات بھی موجود ہے بائبل کے اندر، تو آج بھی ان کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ تو اسلام کے اندر ایسے شخص کی سزا کو ختم نہیں کیا گیا
صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوا، جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. یعنی مرتد کی سزا کا حکم اسلام کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے جیسا کہ پہلی شریعتوں کے اندر، اس لیے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر دی جا سکتی ہے، لہذا ان کا سوال جو ہے وہ بے بنیاد ثابت ہوا. تیسری دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ لائے گئے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ لوگ لائے گئے، ہر رکا قومن، انہوں نے ایک قوم کو زندہ جلا دیا. اور ایک روایت میں اتیا علی بزنادقہ، بزنادقہ ان کے پاس زندیق لائے گئے. اس کی تفسیر کیا ہے؟ فتح الباری کے اندر روایت لکھی ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے. فتح الباری کا صفحہ نمبر 270 اور جلد نمبر 12 اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی روایت کے تحت جو ہے وہ روایت مل جائے گی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، جن کو لایا گیا تھا، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتے تھے. انت خالقنا، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رازق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو انسان ہی ہوں تمہاری طرح کا، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں تمہاری طرح ہی، مجھے تم کیوں رب؟ لیکن وہ باز نہیں آئے. ان کو توبہ کی طرف رغبت دلایا کہ باز آ جاؤ اس عقیدے کے اظہار سے، نہیں باز آئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زندہ جلا دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلایا ہے، تو انہوں نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. میں ان کو زندہ نہ جلاتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ تم لوگوں کو عذاب نہ دو، بلکہ میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 3017 6922. یہ دو جگہ پر حدیث موجود ہے. اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. اب وہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے تھے، چلو جلانے کے اندر تو ان سے غلطی ہوئی، لیکن ان کو ختم کرنے کے اندر غلطی نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام کی حدیث ہی بیان کر کے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا. یعنی سزا ان کی یہی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے. ختم کرنے کے طریقے کے اوپر ان کو اختلاف ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ سزا سرتن سے جدا دی جا سکتی ہے. یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے یہ بات. تو اگر وہ اس بات کو لیتے ہیں کہ توہین رسالت جو ہے وہ محض اس بندے کے عقیدے کا اظہار ہے جو کر رہا ہے، تو ہم ان دلائل کی بنیاد پر یہی بات ان کو بتائیں گے، یہی بات کہیں گے کہ بسا اوقات عقیدے کی خرابی بھی انسان کو واجب القتل قرار دے دیتی ہے. تو اگر توہین رسالت کو اگر آپ محض عقیدے کا اظہار سمجھتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک ایسا اظہار ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کی گردن جو ہے وہ اڑائی جائے گی. تیسرا اعتراض یا تیسرا سوال جو ان کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اذیت پہنچائی جائے گی، تم ان کی طرف سے جو ہے بڑی اذیت ناک باتیں سنو گے، یہ ہو جائے گا تمہارا، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے. کہ جی قرآن مجید کے اندر آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اگر یہ سزا واجب القتل ہوتی ہے اذیت کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیت دے، جو آپ کی توہین کرے، تو اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر یہ بھی فرما دیتا کہ ان کو قتل کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صبر ہی کریں گے اذیت سن کر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین وہ تو ظاہر ہے اذیت ہی ہے مسلمانوں کے لیے، لہذا مسلمان صبر ہی کریں گے، اس کو قتل نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک سوال ہے جی ان کی طرف سے.
جواب اس کا ایک یہ ہے کہ اذیت کی کئی صورتیں ہیں. ظلم زیادتی کرنا، مال لوٹ لینا، کسی کی جان کا نقصان کرنا، کسی کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، گالی دینا، کئی صورتیں جو ہیں وہ اذیت کی ہو سکتی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام کے اندر صبر کی رغبت دلائی گئی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بدلہ نہیں کسی سے لے سکتے. یہ مطلب نہیں ہے ان آیات کا. اب کسی کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی تو اس کے گھر والوں کے لیے اور اس کے لیے اذیت ہے. تو کیا ہم قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے؟ کیا ہم پھر بھی صبر کریں گے؟ قتل کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اسلام کے اندر یہ چیز موجود ہے. ہاں اگر ہم صبر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں قاتل کو، یہ تو بڑا پن ہے، ترغیب ہے اس کی. تو وہ ترغیب والی آیات کو حکم سمجھ رہے ہیں. یہ بنیادی غلطی ہے ان کی. رغبت تو ہے، ترغیب تو ہے صبر کرنے کی، لیکن کیا ہم بدلہ نہیں لے سکتے؟ بدلہ بھی لے سکتے ہیں. یعنی اسلام کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. برائی کی سزا اسی طرح کی برائی ہے، اسی طرح کا بدلہ ہے. جو کوئی معاف کر دے، درستگی کر لے، تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. جو ظلم کے بعد بدلہ لے لیتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی راستہ نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور. سورۃ الشورى سورت آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو گیا ہے تو وہ صبر بھی کر سکتا ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے. دونوں باتیں موجود ہیں. لہذا صبر والی آیات کو ہر صورت کے اوپر لاگو کرنا کہ ہر صورت میں تم صبر ہی کرو گے، تم بدلہ لے نہیں سکتے، کسی کو سزا دے نہیں سکتے، یہ بنیادی غلطی ہے ان کی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جن آیات کے اندر صبر کی تلقین آ رہی ہے وہ ہر صورت کے اوپر لاگو ہوگی، جبکہ وہ ہر صورت کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا بھی حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ کافروں کے خلاف اب بد دعا نہ کریں. یعنی اسی بات کو ہم دوسرے انداز سے اگر سمجھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور آپ ان کے لیے جلدی مطالبہ نہ کریں. یعنی دنیا کے اندر آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں. جب وہ دیکھیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہی سمجھیں گے کہ وہ دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے. بلاغ یہ اللہ کی طرف سے پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. تو تباہ جو ہے وہ صرف فاسق قوم ہی ہوتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کا بھی حکم ہے اور بد دعا نہ کرنے کا بھی حکم ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسا اوقات بد دعا بھی کی ہے اور کافروں کے خلاف جہاد بھی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا تعلق ہر صورت کے ساتھ نہیں ہے. یہ رغبت تو ہے، ترغیب تو ہے، لیکن بعض شکلیں ایسی بن جاتی ہیں کہ وہاں پر لڑائی کرنا لازمی ہو جاتا ہے، وہاں پر مد مقابل کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب وہاں پر بھی اگر صبر کیا جائے گا تو پھر نقصان زیادہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا بھی کی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث موجودہ قنوت نازلہ والی، جب 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو آپ نے نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کی وہ بد دعا بھی کی تھی. تو سوال جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہی ان کی درست نہیں ہے. ہر حالت کے اندر صبر کا حکم نہیں ہے. صبر کی ترغیب تو ہے لیکن ہر حالت کے اندر صبر نہیں ہے. بعض حالتوں کے اندر لڑائی کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی مظلوم لوگوں کو جہاد کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ وہ ہر حالت میں صبر ہی کریں گے، وہ جہاد بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سورۃ الحج کے اندر یہ آیت موجود ہے، 39 نمبر آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر تو مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی ہے کہ کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس بستی سے نکال، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے، تم جہاد نہیں کر رہے، تمہیں جہاد کرنا چاہیے، نکلو اللہ کے راستے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت کے اندر صبر لازمی نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے نظریہ قائم کر لیا ہے نا صبر والی آیات کو سامنے رکھ کر کہ صبر ہی کرنا ہے، یہ ہی والا مسئلہ غلط ہے۔ صبر ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں کرنا افضل ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر صبر نہ کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے گا تو وہاں پر صبر نہیں کیا جائے گا، وہاں پر اس کو ختم کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی آ گیا ہے تو وہاں پر صبر نہیں کیا جائے گا، وہاں پر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، وہاں پر ان کے خلاف تلوار نکالی جائے گی، بندوق نکالی جائے گی۔ صبر صبر کہہ کر جو ہے وہ جیسا کہ وہ مغلیہ سلطنت کا جو آخری حکمران تھا، جب اس کو بتاتے تھے نا کہ فوج آ گئی ہے، وہ ادھر پہنچ گئی، ہنوز دلی دور است، جی وہ اور آگے آ گئی، وہ یہی کہتا ہنوز دلی دور، ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی دلی بہت دور ہے، وہ یہی جملہ بولتا رہا اور وہ ہندوستان کے اوپر انگریز قابض ہو گیا۔ تو یہی جملہ بولتے رہے کہ بھئی صبر صبر صبر، تو لوگ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، صبر کی ترغیب اپنی جگہ پر، لیکن یہ صبر ہر صورت کے اندر ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ یہ آیات پڑھ کر سنائیں گے ان کو کہ بھئی اگر ہر صورت میں صبر ہی کرنا ہے تو پھر جہاد کا حکم کیوں ہے، ظلم کا بدلہ لینے کا حکم کیوں ہے، قاتل کو سزا دینے کا حکم کیوں ہے، تو وہ دو باتیں جو ہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ یہ کہیں گے کہ جی صبر کا حکم پہلے تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، یا وہ یہ جواب دیں گے یا یہ توجیہ پیش کریں گے کہ حالات کے مطابق ہے، کہ بندہ اگر سمجھتا ہے کہ یہاں پر صبر کرنا بہتر ہے تو صبر کر لے، اگر بدلہ لینا اور سزا دینا وہ سمجھتا ہے کہ بہتر ہے تو وہ سزا دے لے۔ ظاہر ہے وہ بھی تو قرآن کو ماننے کا ہی دعویٰ کرتے ہیں نا، تو وہ کوئی نہ کوئی تو حل نکالیں گے نا۔ اگر ہر صورت کے اندر صبر ہی ہے تو پھر جہاد کی آیتیں کیا کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ تو وہ کوئی نہ کوئی تو حل نکالیں گے نا۔ تو وہ یہ دو ہی حل نکل سکتے ہیں، یا تو وہ ناسخ و منسوخ والا مسئلہ بنائیں گے، یا وہ حالات کے اوپر اس کو منطبق کریں گے۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس سزا کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پہلے تھا صبر کرنے کا حکم، توہین رسالت کے اوپر پہلے صبر کرنے کا حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، بعد میں سزا لاگو ہو گئی۔ یا ہم وہی جواب دے دیتے ہیں کہ حالات کے مطابق ہے، اگر مکے کے اندر جو ہے وہ صبر کرنے کا حکم تھا کیونکہ وہاں پر طاقت موجود نہیں تھی، اگر وہ کسی کو قتل کرتے اس کے نتیجے میں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فتنہ برپا ہو جانا تھا، مسلمان ختم ہو جانے تھے۔ تو جب جیسے ہی طاقت آئی، حالات نے تقاضا کیا، تو سزا جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گئی، سزا دے دی پھر ان لوگوں کو۔ یعنی جس طرح کا وہ جواب دیں گے اسی طرح کا جو ہے وہ آپ بھی جواب ان کو دے سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا موقف یہ ہے، یہ تو دو توجیہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ممکنہ ان کی طرف سے جواب ہو سکتے ہیں دو،
تو ان دونوں کا حل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جبکہ ہم جب صحابہ کی تفسیر پڑھتے ہیں ان آیات کے حوالے سے، صبر کی جو آیات ہیں، تو وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں کہ یہ پہلے حکم تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ آپ ضرور ان لوگوں کی طرف سے سنیں گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور مشرکوں کی طرف سے بہت زیادہ اذیت سنیں گے، اذیت ناک باتیں آپ کو ملیں گی سننے میں. سورۃ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ یعفون عن المشرکین و اہل الکتاب کما امرہم اللہ ویصبرون علی الاذی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ وہ مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کیا کرتے تھے جیسے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اور اذیت کے اوپر صبر کیا کرتے تھے. یتاول فی العفو ما امرہ اللہ بہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو معافی کا حکم تھا نا، اس سے کام لیتے ہوئے آپ عمل کرتے تھے. حتی اذن اللہ فیہم، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اجازت دے دی. یہ روایت ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، اور روایت کا نمبر ہے 4618. اس کے اندر یہ قرآن مجید کی سائد سورۃ آل عمران کی آیت کی تفسیر کے تحت یہ روایت لکھی ہوئی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر کرنے کا حکم جو ہے وہ اذیت کے اوپر پہلے تھا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اذن للذین، وہ والی آیت جو سورۃ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورۃ الحج کی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. تو جب وہ آیت اتر آئی تو صبر والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو اب بعض حالتوں کے اوپر اس کی ترغیب باقی رہ گئی ہے. ہر حالت کے اوپر صبر کا حکم اب ختم ہو چکا ہے، ہر اذیت کے اوپر صبر کا حکم ختم ہو چکا ہے. قرآن مجید سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، آپ معاف کریں اور اعراض کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کی تفسیر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے قتال کرنے سے پہلے دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر قتال کا حکم دے دیا مشرکین سے، تو پھر فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا. اور اس آیت کا جو جملہ ہے حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، وہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو معاف کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، کہ جب یہ معافی کا حکم ختم ہو جائے گا، اعراض کرنے کا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی مسلمانوں کو کافر اور مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے کی، جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو اذیت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو. تو ان دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان احباب کا سوال جو ہے وہ بے بنیاد ہے، اس سوال کی کوئی بنیاد نہیں ہے. چوتھا اعتراض، چوتھا سوال جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ احادیث کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ منافقین نے بار بار توہین کی ہے نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی منافق کو جو ہے وہ قتل نہیں کروایا. اگر توہین کی سزا قتل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کو قتل کروا دیتے. منافقین کو کیوں چھوڑا تھا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کئی موقعوں پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سزا قتل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قتل کروا دیتے. قتل نہیں کروایا، ایک دفعہ بھی قتل نہیں کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے. پہلے تو آپ ان کو یہ پکڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث حجت ہو گئی. اب
پہلے وہ حدیث کے خلاف بات کہ حدیث کا مسئلہ نہیں، بس قرآن کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. پہلے تو آپ اس بات پر جو ہے ان کو ذرا پکڑ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے نزدیک حدیث حجت ہو گئی ہے، تو پھر ہم سے کیوں بحث کرتے ہو؟ پھر جب ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کہتے ہو نہیں جی یہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تو اب یہ بات جو تم بیان کر رہے ہو یہ بھی تو حدیث کی بیان کر رہے ہو نا، یہ کیوں تم حجت مان رہے ہو؟ چلیں ایک تو آپ اس انداز سے جواب دے سکتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل اس لیے نہیں کروایا تھا کہ ابھی تک ان کو قتل کروانے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن پھر ان کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اجازت مل گئی تھی پھر کون سا قتل کروایا تھا؟ پھر بھی تو نہیں قتل کروایا. تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ قتل منافقین کو نہ کروانے کی کئی وجوہات تھیں. نمبر ایک، منافق وہ توہین تو کرتے تھے لیکن جب وہ پکڑے جاتے تھے نا تو وہ انکار کر دیتے تھے، ہم نے تو کی نہیں بات یہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ المنافقون کے اندر جو عبداللہ بن ابی کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لیا تھا اور جب نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو وہ منکر ہو گیا تھا، میں نے تو کی نہیں بات. تو جب آدمی منکر ہو جائے اپنی بات سے اور اس کے خلاف شواہد بھی نہ ہوں تو کیسے اس کو سزا دی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ پھر سزا نہیں دی جا سکتی. محض دعوے کے اوپر تو سزا نہیں دی جا سکتی نا، گواہی چاہیے، یا خود وہ اقرار کرے، خود بندہ اقرار کرے، یا وہ اس کے خلاف گواہیاں مل جائیں، پھر جو ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. تو بسا اوقات منافقین کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ توہین تو وہ کر دیتے تھے لیکن پکڑے جانے پر وہ انکار کر دیتے تھے اور ان کے خلاف گواہی ہوتی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بچ جاتے تھے. یا پھر وہ کوئی طویل کر لیتے تھے، نہیں جی نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا، چونکہ چنانچہ، وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کے اس رویے کا تذکرہ کیا ہے سورہ نساء کے اندر کہ منافقین جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کروائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعراض کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب پھر اللہ کی طرف سے کوئی ان پر مصیبت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بیان کرتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. جب ان پر پھر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو آپ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں اور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہمارا تو مقصد جو ہے نا وہ احسان کرنا اور بس میل ملاپ بڑھانا تھا، اس لیے ہم ان کے پاس گئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے. ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے یا ہم آپ کو سچا نہیں مانتے ہیں، ہم تو صرف میل ملاپ جو ہے نا وہ بڑھانا چاہتے تھے، تعلق داری جو ہے وہ بڑھانا چاہتے. یعنی یا تو وہ انکار کر دیتے تھے یا وہ تعویل کر دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ بچ جاتے تھے، یا پھر سارا کچھ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گستاخی کی ہے اور گواہ بھی موجود ہیں، اقرار بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی جو ہے اس منافق کو قتل نہیں کروایا. پھر وہ یہ دلیل جو ہے وہ پیش کریں گے کہ چلو جی یہ دو باتیں تو ہو گئیں کہ جی انکار کر دیا، اس نے گواہی نہیں ہے، چلو جی وہ طویل کر لیتا ہے جی، لیکن بعض دلیلیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے گستاخی کیا، صحابہ بھی موجود ہیں، اس کے باوجود اس کو قتل نہیں کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا قتل نہیں ہے. واقعات آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے، وہ ذو الخویسرہ والا جو واقعہ ہے. اسی طرح عبداللہ بن ابی نے بھی ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی صحابہ کی، جو حضرت عمر نے اجازت چاہی کہ میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی. یہ پھر وہ اس پینترے کے اوپر آ جائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے. یعنی اس کے ہم دو جواب دے سکتے ہیں.
ایک یہ کہ چونکہ یہ توہین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی تھی، اور جس کی توہین ہو اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی توہین کا بدلہ لے لے یا معاف کر دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مرضی تھی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ صاحب اختیار تھے، آپ معاف کر سکتے تھے کیونکہ توہین آپ کی تھی، ہو رہی تھی. جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث کا صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3231، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 1795 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طائف کے موقع پر پریشان کیا گیا، آپ کی توہین کی گئی، تو حضرت جبریل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے تھے. اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں اس فرشتے کے ذریعے جو ہے پوری بستی کو پہاڑوں کے اندر پیس دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی. اگر گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے تو حضرت جبریل فرشتے کو لے کر آئے کیوں تھے؟ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے، طائف کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے کیوں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا تو یہی تھی، اب آگے نبی علیہ السلام کی اپنی مرضی ہے کہ وہ سزا دیں یا معاف کر دیں. آپ نے معاف کر دیا. اسی طرح اگر کسی منافق کو سامنے واضح لفظوں کے باوجود آپ نے معاف کیا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار تھا، آپ نے معاف کر دیا. ایک تو جواب اس کا یہ ہے. دوسرا جواب وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی حضرت عمر نے کہ میں اس کو قتل کر دوں. یہ حدیث صحیح بخاری، حدیث کا نمبر ہے 3518. تو حضرت عمر نے جب اجازت مانگی کہ میں عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ قتل کر دوں، اس نے گستاخی کی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا. یتحدث الناس، لوگ باتیں کریں گے، انہ کان یقتل صحابہ ہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ غلط مطلب جو ہے وہ لے لیں گے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا جواب یہ ہے کہ منافقین کو قتل نہ کروانے کی ایک وجہ جو ہے فتنے کا سد باب ہے کہ بسا اوقات نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے بھی قتل نہیں کروایا ان کو، خواہ کہ اس نے گستاخی کی تھی، تاکہ فتنے کا سد باب ہو جائے. اگر آپ قتل کروا دیتے تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک غلط فہمی جو ہے وہ پھیل جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، مرنا ہے وہاں پر جا کر ہم نے. یعنی لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے اندر جو ہے وہ اس کو رکاوٹ سمجھیں گے. بسا اوقات جو ہے وہ قتل نہیں کروایا، یعنی اختیار بھی استعمال کیا اپنا، اور وہاں پر فتنے کا سد باب بھی ہو گیا. اب اسی حدیث سے جس کو وہ بطور حجت اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، اسی حدیث سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. وہ ایسے کہ اگر یہ قتل سزا نہ ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ یہ بتاتے کہ اس کی تو سزا قتل ہے ہی نہیں، تو اس کو قتل کرنے کا مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے، اس کی تو یہ سزا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ وجہ بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ وجہ بیان کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا یہی تھی، لیکن آپ نے فتنے کے سد باب کے لیے اس کو یہ سزا نہیں دی. ایک سوال ان کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ کیا حکومت وقت کو یہ سزا معاف کرنے کا اختیار ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معاف کر دیا کرتے تھے، تو کیا حکومت وقت کو بھی اس کا اختیار ہے؟ جواب اس کا ہے کہ نہیں. کیوں؟ کہ یہ توہین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جا رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معاف کرنے کا اختیار ہے. جس کی توہین کی جا رہی ہو اس کو تو اختیار ہے اس چیز کا کہ وہ ظلم کا بدلہ نہ لے، زیادتی کا بدلہ نہ لے، اذیت کا بدلہ نہ لے. کسی اور کو تو اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے. مثال کے طور پر اگر آپ مجھے تھپڑ مارتے ہیں
تو مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں بدلہ لوں یا معاف کر دوں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تھپڑ مجھے پڑے اور معاف کر دے عمران خان کہ چلو جی میں نے تجھ کو معاف کر دیا. تو کون ہوتا ہے میرے تھپڑ کو معاف کرنے والا؟ توہین تو میری ہوئی ہے, اذیت تو مجھے پہنچی ہے, دوسرا کیسے میری اذیت کی سزا معاف کر سکتا ہے؟ ہاں میں بذات خود معاف کروں تو ٹھیک ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس کے اختیار تھا کیونکہ آپ کی توہین ہوتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد یہ امت محمدیہ میں سے کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ توہین کی سزا کو معاف کر سکے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس توہین کی سزا کو لاگو کرے. ایک اعتراض ان کی طرف سے سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث گستاخ رسول کی سزا واجب القتل ہے اس کے اوپر موجود نہیں ہے. یا تو وہ روایتیں ضعیف ہیں, اور جو حدیثیں صحیح ہیں ان کے اندر جو ہے یہ سزا محض توہین کی وجہ سے قتل کروایا ہو یہ نہیں ملے گا. وہ یہ بات کرتے ہیں. یہ سوال بھی لا علمی کے اوپر مبنی ہے. کیوں کہ صحیح احادیث بھی موجود ہیں جن کے اندر اس سزا کا تذکرہ موجود ہے. مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس موضوع پر لکھی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ حدیث صحیح بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, بعض ضعیف بھی ہیں, لیکن ضعیف کو بنیاد بنا کر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صحیح کا انکار کر دیا جائے. کعب بن اشرف کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کروایا تھا, اس کے حوالے سے جو صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فانہ قد آذ اللہ ورسولہ. کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا, اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے. اس حدیث کے اندر واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیا. کون ہے جو اس کو پکڑے گا, اس کو ختم کرے گا؟ جا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پھر اس کو ختم کیا تھا. یہاں پر کہتے ہیں نہیں جی یہ اصل میں سبب نہیں تھا. سبب تھا جو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نا, بہقی کے اندر, وقول مشرکین, کہ اس نے جو ہے نا مشرکین کو تقویت پہنچائی ہے, وہ مشرکین کے ساتھ تعاون کر رہا تھا, اس وجہ سے اس کو قتل کروایا ہے. لیکن سوال اس کے اوپر یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ آز اللہ و رسولہ ہو, یا اس حدیث کے اندر جو بات آتی ہے آز آنا بشیر, کہ شیر کے ساتھ اس نے ہم کو اذیت دی ہے, یہ جو بات ہے اگر یہ سزا کے قابل بات نہیں تھی تو بتائیں کبھی جج کسی کو سزا سناتے وقت اس کے جب جرم گنواتا ہے تو کیا کوئی ایسا جرم بھی گنواتا ہے جس کی وہ سزا نہیں بن رہی ہوتی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا ہے, وہاں پر اس نے ڈاکہ ڈالا اور کسی کو قتل بھی کر دیا اس نے, اور اس نے وہاں پر جو ہے بدکاری بھی کر لی, اس نے یہ حرکت کی, اب وہ پکڑا گیا. اب سزا دیتے وقت جج اس کو قتل کی سزا دیتا ہے تو کیا کہے گا کہ اس کی سزا قتل بنتی ہے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے؟ اور اگر وہ اسلامی جج ہے تو وہ یہ بھی کہے گا کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بدکاری بھی کی ہے, اس وجہ سے بھی اس کو قتل سزا ملے گی. اچھا, قتل کی سزا دیتے ہوئے جب وہ جرم گنوائے گا تو کیا وہ یہ کہے گا کہ اس کی سزا قتل ہے کیونکہ اس نے قتل بھی کیا ہے, یہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے بدکاری بھی کی ہے, اور اس نے اس بندے کا وہاں سے سگریٹ بھی پیا تھا لے کر؟ تو کہ ہے بھلا اس بات کا؟ یہ بھی جج ایسا جملہ کیسے بولے گا جب اس کسی کو سزا سنا رہا ہے تو جو سزا سنا رہا ہے اس کے جرم گنوائے گا کہ اس نے یہ کام کیا اس لیے اس کی یہ سزا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن اشرف کو واجب القتل قرار دیا اور اس کے دو سبب بیان کیے. قول مشرکین, مشرکوں کو اس نے تقویت بھی پہنچائی, اور قد آذ اللہ و رسولہ, اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت بھی دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم بھی واجب القتل ہونے کے لیے کافی ہے. جج ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے.
یہ نہیں کہ سزا اس کو کسی جرم میں سنا رہا ہے اور جرم اس کا کوئی سنا رہا ہے، یہ تو توقع نہیں بنتا اس کی سزا کا. تو یہ ایک حدیث جو ہے آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہے واضح طور پر یہ بات موجود ہے. ایک سوال جو ہے ان کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ صحیح بخاری کا، یار یہ تو معروف حدیث تھی، میں نے صرف بخاری کا نام ہی لکھا ہے، حوالہ نہیں میں لکھ سکا. بہرحال یہ معروف حدیث ہے. یہ ٹھہرے ایک منٹ، میرے پاس حوالہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ انشاءاللہ. ہاں جی، صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 2510، اور جس میں آتا ہے کہ مشرکین کو تقویت پہنچائی اس نے وقف المشرکین، دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 214، جلد نمبر 3، اور حدیث کا نمبر ہے 1056. جی ایک سوال ان کی طرف سے یہ بھی آتا ہے، جی یہ پاکستان میں جو قانون بن گیا ہے نا 295 اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. جو مظلوم ہوتے ہیں جن کا قصور بھی نہیں ہوتا ان کے اوپر الزام لگا کر جو ہے نا گستاخی کا ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا جاتا ہے وغیرہ. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. یعنی ایک انہوں نے یہ بھی بنیاد بنائی ہوئی ہے 295 کے خلاف. تو اس سوال کا یہ نتیجہ نکلا، میں اب جواب دینے لگا ہوں کہ اس سوال کا یہ نتیجہ نکلا کہ جس قانون کا معاشرے کے اندر غلط استعمال ہو وہ قانون ختم ہو جانا چاہیے. پھر یہی نتیجہ نکلا نا. تو ہمارے معاشرے کے اندر کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ یہاں پر تو پھر لا قانونیت ہونی چاہیے پاکستان میں. قتل کا قانون، قتل کی سزا کا قانون وہ غلط نہیں استعمال ہوتا. چوری ڈاکہ، اب یہ نیب کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ غلط استعمال نہیں ہو رہے قوانین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لا قانونیت ہونی چاہیے ملک کے اندر. غلط استعمال کو روکنا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ قانون کو ختم کرنا ہے. وگرنہ سارے قانون آپ کو ختم کرنے پڑیں گے کیونکہ سب قانونوں کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے ان کا، یہ بنیاد ہی ان کی بے بنیاد ہے کہ غلط استعمال ہو رہا ہے جی اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے. بھئی اگر کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کو سزا دیں. خود بخود لوگ جو ہیں وہ باز آ جائیں گے غلط استعمال کرنے سے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ڈیل جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے اور حملہ جو ہے ان کا اسلام کے اوپر ہوتا ہے، یہ تو کوئی تک نہیں ہے. ایک سوال ان کی طرف سے یہ بھی آتا ہے، یہ 9واں سوال ہو گیا ہے جی. 9واں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان بذات خود بھی کسی گستاخ رسول کو قتل کر سکتا ہے حکومت کو ملوث کیے بغیر؟ یہ سوال بڑا اہم ہے ان کی طرف سے، یہ بھی ایک اہم سوال کیا جاتا ہے ان کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ فتنہ پڑ جائے گا جی تو بندے جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لے لیں گے تو جس پر دل چاہے گا وہ چھری چلا دیں گے، جس پر دل چاہے گا گولی مار دیں گے کہ اس نے گستاخی کی ہے جی. تو اگر یہ سزا دلوانی ہے تو عدالت کے ذریعے دلوائیں. بندہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بذات خود جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا. بتائیں کیا یہ قتل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ان کی طرف سے سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ حدود اللہ کا نفاذ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ تو پڑھی لکھی بات ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن گستاخ رسول کی سزا ایک ایسی حد ہے کہ اس کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو وہ بذات خود بھی اس کو قتل کر سکتا ہے. لیکن اگلا سٹیپ ہے، وہ اگلا سٹیپ عام لوگ بھول جاتے ہیں.
اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر اس کو عدالت میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کو، قاتل کو. وہ عدالت میں آ کر ثابت کرے گا کہ اس نے گستاخی کی تھی اس لیے میں نے اس کو قتل کیا. اگر وہ ثابت نہیں نہ کر سکتا، محض وہ دعویٰ ہی کرتا ہے، ثابت نہیں کر سکا، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، پھر اس کو پکڑا جائے گا. یہ جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے جو نبینہ صحابی والی ہے، کہ نبینہ صحابی نے خود ہی اپنی ام ولد کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا گستاخی کے نتیجے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حاضر کیا عدالت میں اور اس سے وجہ پوچھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا دمہا حدر، ان کے اس عورت کا خون جو ہے نا وہ رائگاں ہے، کوئی بدلہ اور کوئی سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. تو جو کسی کو بذات خود قتل کر، گنجائش ہے اس کی، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کو عدالت میں حاضر کیا جائے گا، وہ وہاں پر ثابت کرے گا کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے. اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی اب زیادہ سے زیادہ سزا دینی بھی ہے نا تو زیادہ سے زیادہ تعزیری سزا دے سکتے ہیں آپ اس کو کہ اس نے قانون ہاتھ میں لے لیا، اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس نے گستاخی کی. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے گستاخی کی ہے، پھر اس کو جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو سزا دیں. اگر اس کی سزا قتل بنتی ہے تو اس کو قتل کی سزا دے کہ اس نے بے گناہ آدمی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے. تو یہ اس حدیث سے جو ہے یہ جواب جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے کہ گستاخ رسول کی حد ایک ایسی سزا ہے کہ اس کی گنجائش موجود ہے کہ مسلمان بذات خود قتل کر سکتا ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کو عدالت میں آ کر ثابت بھی کرنا پڑے گا. اگر نہیں ثابت کر سکے گا تو جو بھی اس کی سزا بنتی ہے وہ اس کو لینی پڑے گی. کس کی؟ یہ سنن نبی داود کے اندر روایت ہے، سنن نبی داود کے اندر روایت موجود ہے. یہ بھی حوالہ میں نہیں لکھا، اصل میں یہ معروف حدیث تھی اس لیے میں نے ان کا حوالہ نہیں، یہ بھی ہے موجود میرے پاس، میں بتا دیتا ہوں. ہاں جی، جی سنن نبی داود حدیث کا نمبر ہے 4361. سنن نبی داود حدیث کا نمبر ہے 4361 اور سنن نسائی کے اندر ہے 4075 نمبر حدیث ہے. ایک سوال ان کی طرف سے، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، 10واں اعتراض، یعنی یہ قانون ختم ہونا چاہیے 295C جو پاکستان کے اندر بن گیا ہے، کہ یہ قانون جو ہے نا اصل میں غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ سلمان تصیر جو تھا وہ کون تھا؟ وہ تو صحیح نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی شو کرتا تھا، تو اس کو اسی وجہ سے قتل کیا گیا نا کہ اس نے گستاخی کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ وہ ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو جو قتل کیا گیا بنیاد اس کی یہی تھی. یعنی یہ کہنا کہ یہ قانون صرف غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کے لیے ہے، یہ بات غلط ہے. مسلمان بھی اگر گستاخی کرتا ہے نا تو اس کی بھی سزا یہی ہے. یہ صرف غیر مسلموں کے لیے قانون نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی قانون ہے. لیکن آپ حقیقت حال دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کتنے غیر مسلم ہیں جو اس قانون کا نشانہ بنے ہیں. جتنے بھی عدالت کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹ گئے ہیں، بلکہ کئی تو موجوں میں چلے گئے ہیں، موج میں چلے گئے ہیں، عیاشی کے اندر چلے گئے ہیں. کئی ان کو تو فائدہ ہو گیا ہے عدالت میں آنے کا. یہ صورتحال ہو گئی ہے. جب سے یہ قانون بنا ہے کس بندے کو اس کی وجہ سے سزا ملی ہے؟ کسی کو بھی نہیں ملی. حکومت جو ہے وہ اپنی لالچ کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلہ ہی جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے. یہ بہرحال اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، حکومت کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم لوگ پیغام پہنچا سکتے ہیں یا اچھے طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. حکومت نہیں کرے گی، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن سزا کسی کو بھی نہیں ملی آج تک.
انفرادی طور پر ہی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اگر وہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے گستاخی نہیں کی تھی تو اس کو رگڑا لگایا گیا ہے. چلیں جی حکومت کی نظروں میں ممتاز قادری نے ناجائز قتل کیا ہے تو اس کو سزا تو دے دی نا پھر حکومت نے. یہ کہنا جی کہ یہ غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کے لیے قانون بنا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے ان کی. غیر مسلموں کے حوالے سے غیر مسلموں میں سے جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کی بائبل کے چند حوالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخر میں، تاکہ اگر کوئی غیر مسلم عیسائی یا یہودی اس حوالے سے گفتگو کرے تو آپ اس کو بتا سکیں کہ بھائی آپ کی کتابوں کے اندر بھی گستاخی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے. پہلا حوالہ ہے احبار، کتاب احبار، باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 10 سے لے کر 16 تک. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو گالی دینے والا یا جھوٹ بکنے والا واجب القتل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو جو گالی دیتا ہے یا جو اللہ کے نام پر جھوٹ بکتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. یعنی اللہ کی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے. اور عملی طور پر اس کو یہودیوں کے اندر نافذ بھی کیا گیا کہ جس نے خدا کے نام پر گالی دی، خدا کے نام کو گالی دی، اس کو قتل کیا گیا. سلاطین نمبر 1، یہ بائبل کی کتاب ہے، سلاطین نمبر 1 باب نمبر 21 ہے اور فقرہ نمبر 10. دوسرا حوالہ حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان جو تھا وہ لاوی تھا. لاوی خاندان سے تھے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا کہ یہ کہانت کیا کریں گے، یہ کاہن ہوں گے، یہ عبادت کروایا کریں گے یہودیوں کی. استثناء باب 17 فقرہ نمبر 12 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاہن سے، یعنی جو عبادت کروانے والا ہے لاوی خاندان کا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے، اگر کوئی شخص اس کاہن سے گستاخی سے پیش آتا ہے یا اس کاہن کی بات جو ہے وہ قاضی کا کہنا نہیں مانتا، یا اس کاہن کی بات جو خداون تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہنا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے. یعنی جو شخص گستاخی کرتا ہے یا اس کاہن کی بات نہیں مانتا یا قاضی کی بات نہیں مانتا وہ واجب القتل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخی کی سزا بائبل کے اندر بھی واجب القتل ہے. خروج کتاب ہے بائبل کی، باب نمبر 21 فقرہ نمبر 17 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت بھیجتا ہے نا اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یعنی ماں باپ کی گستاخی کرنے والا بھی واجب القتل ہے. قاضی کی بات نہ مانے وہ بھی ہوگی بات. سلاطین باب 1 فقرہ نمبر 21، باب نمبر 21 سلاطین نمبر 1 باب نمبر 21 فقرہ نمبر 10 سے 15 تک اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ بادشاہ کے اوپر لعنت کرنے والے کو بھی کی سزا بھی واجب القتل ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے. اور جو بادشاہ کی توہین کرتا ہے اس کو بھی قتل کرنے کی سزا ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر یہودی ہیکل کے اندر آ گیا ہے، ہیکل جو ان کا مخصوص عبادت خانہ جیسا ہمارا بیت اللہ ہے ویسے ہی ان یہودیوں کا ہیکل تھا، عبادت خانہ تھا ان کا، تو اس کے اندر بھی غیر یہودی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اگر غیر یہودی جو ہے وہ ہیکل کے اندر چلا جاتا تھا تو اس کی سزا بھی قتل ہی تھی. یہ اس نے ہیکل کی توہین کی ہے اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب بائبل کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی گستاخی کی سزا قتل ہے، کاہن کی گستاخی کی سزا قتل ہے، قاضی کی بات نہ ماننے کی سزا قتل ہے، بادشاہ کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کے نام کی گستاخی کرنے کی سزا قتل ہے. تو اگر اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اور گستاخی کی سزا قتل ہو گئی ہے تو یہ کون سے اچنبھے کی بات ہے؟ یہ بالکل جو ہے پہلی کتابوں کے مطابق جو ہے یہ حکم موجود ہے یہاں پر.
تو اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی گفتگو کرتا ہے اس حوالے سے تو یہ حوالہ جات آپ کے لیے ممد اور معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔